عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز میں انتظام نہیں ہے مسجد میں، جبکہ گاؤں خوشحال ہے۔ ابھی برطلہ میں پروگرام تھا، میں نے وہاں بھی یہ بات بولی ہے، آپ کے بابو پور میں بھی بول رہا ہوں۔ موہن پور کے سیکریٹری صاحب بیٹھے ہیں، ان کے یہاں جلسے میں مجبوری تھی، آپ جانتے ہیں میں سرکاری ٹیچر ہوں، جب مجھے چھٹی ہوتی ہے تبھی آ پاتا ہوں، چھٹی نہیں ملتی۔ ابھی بوریو میں میرا پروگرام ہونے والا ہے، شاید میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا کیونکہ ہمارے یو پی میں الیکشن ہونے والا ہے۔ ہم لوگ ٹیچر لوگوں کی ڈیوٹی الیکشن میں بھی لگتی ہے، مجبوریاں ہو سکتی ہیں میرے بھائی۔ لوگ فٹ سے سیکریٹری کو گالی دینے لگتے ہیں، جلسہ کمیٹی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تم نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا تھا، تم نے جھوٹے نام دے دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ ہزاروں میں کوئی ایک جلسہ والا ایسا کر سکتا ہے، مگر کسی بھی عالم اور مقرر کا کوئی نام دے اور بات نہ کرے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور میں کبھی کبھی آپ کو بتاؤں کہ اگر کبھی کسی جلسے میں میرا نام ہوتا ہے، اب تک میرا اپنا جو ریکارڈ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بہت مجبوری ہوتی ہے تبھی میں نہیں جاتا ہوں، اور اس پر سے بھی جلسے والے مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے تو پورے گاؤں والے ہم کو نوچ دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم گاؤں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اس طریقے کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ بہرحال موہن پور کے پروگرام میں مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا تھا، آج سمجھیے کہ بابو پور میں آ کے کسر میں نے پوری کر دی ہے۔ سیکریٹری صاحب ہمارے بیٹے ہیں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے پورا کانٹیکٹ کیا تھا، پوری بات طے ہوئی تھی، آنا تھا، لیکن مجبوری تھی میں نہیں آ سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب ہماری مسجد پر کبھی عورتوں کا انتظام نہیں رہا ہے، اگر کبھی نہیں رہا ہے تو آج ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے گاؤں میں مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کتنے شہروں سے خبر آ رہی ہے۔ آج بھی میرے پاس فوٹو آیا ہے، رانچی شہر کا فوٹو آیا ہے، اسی طریقے سے مہاراشٹر کا فوٹو آیا ہے، مسلمان لڑکی برقع پہن کر کے غیر مسلم کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ باقاعدہ پلان کر کے مسلمان لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، اور صرف ان غیر مسلموں کے ساتھ وہ بدکاری نہیں کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیں رونا رونے سے حاصل نہیں ہے، ہمیں وجہ دیکھنی پڑے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج آپ کی مسلمان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس لڑکی کی زندگی کو خراب کرنے والی ہزار چیز ہے، مگر اس لڑکی کو، اس عورت کو اسلام کے بارے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ جمعہ کا خطبہ کا اپنے جمعہ کے خطبے میں عورتوں کا انتظام رکھیں گے، اگر 100 عورتیں آپ کی مسجد میں آ کر کے جمعہ کی نماز پڑھیں گی، ہفتے میں آدھا گھنٹے کی تقریر سنیں گی، کچھ تو دین کی جانکاری ہوگی، کچھ تو ایمان کے بارے میں جانیں گی، کچھ تو نماز کے بارے میں جانیں گی۔ میرے بھائی، اب جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو بیماری جتنی سخت ہوتی ہے ڈاکٹر اسی حساب سے دوا دیتا ہے۔ معمولی بخار ہے آپ کو پیراسیٹامول دے دے گا، بخار کی معمولی دوا دے دے گا، لیکن اگر بخار تگڑا ہے، سردی زیادہ ہے تو ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک دے گا، اور پھر اینٹی بائیوٹک میں بھی جتنی زبردست بیماری ہے اسی حساب سے ڈوز دے گا۔ اگر زیادہ بیماری ہے تو 500 mg والا ڈوز دے گا۔ آج بے دینی کی بیماری، الحاد کی بیماری، زنا کی بیماری، بے حیائی کی بیماری بڑھ چکی ہے۔ جب بیماری بڑھ چکی ہے تو ہمیں جو ڈوز دینا ہے وہ مضبوط ڈوز دینا ہے۔ سال میں ایک جلسہ کرا لینے سے آپ کی عورتوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ہر گاؤں میں، ہر گھر میں 15 دن پر، ایک ہفتے میں کوئی ایسا پروگرام بھی ہونا چاہیے۔ جلسہ تو ایک میلہ بن جاتا ہے کہ صاحب رات رات بھر تقریر ہوتی ہے، ایک ایسی مجلس بھی گھر گھر میں ہونی چاہیے کہ جہاں گھر کی عورتیں بیٹھیں، آپ کے گاؤں کی کوئی لڑکی عالمہ ہو، وہ بیٹھ کر کے ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ پھر جمعہ کی نماز میں آپ انتظام کیجئے۔ کتنے اہل حدیثوں کے علاقے ہیں جہاں عید کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ اہل حدیث کیسے ایسا کر سکتا ہے جب نبی نے اتنی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ۔ اور ہمارے بنارس میں کبھی آپ آ کر کے دیکھیے، اہل حدیث کی عیدگاہ ہے، مگر آپ 100 عورتوں میں 40 عورتیں آپ کو حنفی گھر کی مل جائیں گی، دوسرے مسلک کی مل جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھروں کی عورتیں بھی کہتی ہیں کہ جب تک ہم عیدگاہ میں جا کے عید کی نماز نہیں پڑھتے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں عید کی خوشی ہے۔ عید کی خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے جب تک ہم نماز نہ پڑھیں۔ اتنی بڑی خوشی سے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو محروم کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، عید کی نماز جماعت سے ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر عورت گھر میں پڑھے گی تو وہ عید کی نماز صحیح نہیں مانی جائے گی۔ عید کی نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ، اور عورتوں کی جماعت عورت نہیں کرائے گی، وہ مردوں ہی کی جماعت کے ساتھ عورتوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ ہاں، جہاں جگہ کی دقت ہو، پہلے مردوں کی ہو جائے بعد میں عورتوں کی ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں جگہ ہے، بڑی عیدگاہ ہے، وہاں باقاعدہ پردے کا انتظام کیجئے، اور پیچھے عورتیں رہیں، آگے مرد رہیں، انتظام کر کے عورتوں کا انتظام ہونا ہے۔